بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ ان محمد ما هو اہلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام نہ بھیجے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2080۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام نہ بھیجے اور نہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے مگر اس کی اجازت سے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2081۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوہ کا نکاح نہ کیا جائے حتیٰ کہ اس سے مشورہ کر لیا جائے، اور کنواری کا نکاح نہ کیا جائے مگر اس کی اجازت سے۔ صحابہ کہنے لگے، اے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی اجازت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی کہ خاموش رہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2092۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتیم لڑکی سے نکاح کے سلسلے میں اس کی اپنی ذات کے بارے میں مشورہ کیا جائے، اگر وہ خاموش رہے تو یہ اس کی اجازت ہے، اور اگر انکار کر دے تو اس پر جبر جائز نہیں۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2093۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے وارد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لڑکیوں کے سلسلے میں عورتوں سے ان کی ماؤں سے مشورہ کر لیا کرو۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2095۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اپنی ذات کے بارے میں اپنے ولی کی بنسبت زیادہ حقدار ہے، اور کنواری سے بھی اس کے اپنے بارے میں مشورہ کیا جائے، اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2098۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ابو ہند نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں سینگی لگائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنی بیاضہ، ابو ہند کا اپنے میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر دو اور اس سے اس کی کسی عزیز کا نکاح لے لو، اور فرمایا، اگر تمہاری دواؤں میں سے کسی میں خیر ہے تو وہ سینگی لگانے ہی میں ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2102۔